عطا فرمائے۔ وہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث پہلے سن لیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح میں چند باتیں عرض کروں گا۔ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ مطلب پہلے نماز پڑھ سکتا تھا، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، پہلے روزے رکھتا تھا، اب روزے نہیں رکھ سکتا، ذکر اذکار باقی اعمال، تو اب وہ جو دنیا میں عمل کرتا تھا وہ کیا ہو گیا؟ عمل کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہاں بعض نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں قبر کے اندر بھی عبادت کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس عبادت کے اوپر انہیں ثواب نہیں ملتا، پھر صرف راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، لیکن ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ دنیا دار الجزا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ تو وہاں پر بعض لوگوں کو قبر کے اندر بھی عبادت کی اجازت ملتی ہے، لیکن وہ راحت کے لیے، سکون کے لیے، اور اس کے اوپر ثواب نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ایک واقعہ لکھا کتابوں میں کہ ایک بزرگ گئے تھے قبرستان میں کسی اپنے عزیز کی قبر پہ اصالہ ثواب کے لیے۔ گرمیوں کا موسم تھا، ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تو آنکھ لگ گئی، تو ساتھ جس کی قبر تھی وہ خواب میں آئے بزرگ، اور انہوں نے کہا کہ جب سے میں اس قبر کے اندر آیا ہوں میں نے 70,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے اس قبر کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے نا، وہ قبر والے بزرگ کہنے لگے ان کو کہ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے مجھے سارے ثواب کر دیں اور 70,000 قرآن یہ مجھ سے لے لیں۔ انہوں نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 70,000 قرآن پڑھے، مجھے ایک بھی نیکی نہیں ملی، سکون ضرور ملا، راحت ملی ہے، لیکن نیکی تم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے مجھے بخش دو گے تو مجھے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ کیونکہ عمل کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ دنیا۔ کون سی جگہ ہے؟ دنیا۔ تو ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ہاں فرمایا الا من ثلاثہ، 3 عمل ایسے ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 3۔ پہلا فرمایا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی کیا مطلب؟ جاریہ جاری سے ہے، جاری کہتے ہیں اس پانی کو جو رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بندہ کوئی ایسا نیک عمل کر گیا کہ اس کا فائدہ لوگ یا اللہ کی کوئی اور مخلوق اٹھا رہی ہے، تو جب تک وہ چیز رہے گی اس کا ثواب اسے قبر میں پہنچتا رہے گا۔ مثلا کوئی دین کے اعتبار سے وہ کام کر گیا یا دنیا کے اعتبار سے کر گیا، مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کسی جگہ نلکا لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، بات سمجھا رہی ہے، یا کوئی درخت لگوا دیا پھلدار یا بغیر پھل کے، تو اس کے اوپر نیچے کوئی بندہ گرمی میں بیٹھ جاتا ہے آ کے، یا کوئی پرندہ اسے پھل کھا لیتا ہے یا کوئی انسان کھا لیتا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ یعنی کوئی ایسا عمل کر کے جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے، تو فرمایا اس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ ایک چیز۔ دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم دنیا میں چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی نے کوئی دین کی بات سکھا دی، یعنی کوئی کلمہ سکھا دیا، کسی کو قرآن پاک سکھا دیا، کوئی نماز سکھا دی، کسی کو کوئی دعا سکھا دی، کوئی کسی لفظ کوئی سکھا دیا، تو وہ بندہ جب تک اس کو پڑھتا رہے گا یا آگے پڑھاتا رہے گا یا عمل کرتا رہے گا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ قراء حضرات، علماء حضرات اور دینی مدارس اور مسجدوں میں پڑھانے والے ماشاءاللہ ان کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے یہ، یعنی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھو نا علماء نے جن بچوں کو پڑھایا، قاریوں نے پڑھایا، آگے وہ جن کو پڑھا رہے ہیں، آگے وہ جن کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ سارا کیا ہے؟ صدقہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ دو چیزیں۔ تیسرا فرمایا والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد بندہ پیچھے چھوڑ گیا کہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ کیا کرتے رہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ یہ بھی، اس کا بھی سلسلہ بند نہیں ہوتا جب تک وہ نیک اولاد موجود ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کر رہی ہے، تو وہ اس کے لیے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز فرمایا صدقہ جاریہ۔ تو میرے بھائیو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں انسان کوئی ایسا عمل کر جائے جو صدقہ جاریہ کے ضمن میں آتا ہو، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ ایک صحابی ان کی والدہ فوت ہو گئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائے کہ میں اپنی والدہ کے لیے وہ کروں تو اس کا ثواب انہیں ملتا رہے۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے عرب میں پانی کی بہت کمی ہوتی تھی، آج بھی وہاں ایسے وافر پانی نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے، آج بھی وہاں وافر پانی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کنواں کھدوا دو اپنی والدہ کے سارے ثواب کے لیے۔ انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور یہ کہا کہ یہ میری والدہ جو ہے ان کا نام سعد ہے، تو سعد کے لیے سارے ثواب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے،
تو مطلب زندگی میں بندہ کوشش کرے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ جو ہے نا اس کے اندر یا تو بذات خود کوئی ایسا عمل کر جائے جو صدقہ جاریہ کے ضمن میں آتا ہو، یا صدقہ جاریہ میں حصہ ہی ڈال دے. یا تو کوشش کرے کہ خود اپنے مال سے اپنے پیسے سے کوئی ایسا کام کرے جو صدقہ جاریہ کے ضمن میں آتا ہو. اور اگر مکمل اس میں اندر طاقت نہیں ہے کہ پوری مسجد بنوا دے، پورا مدرسہ بنوا دے، یا کوئی اور عمل پورا وہ کر لے، لیکن اس کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ضرور ڈال دے تاکہ مرنے کے بعد اس کے نام اعمال کے اندر وہ صدقہ جاریہ جو ہے نا اس کا ثواب پہنچتا رہے. ٹھیک ہے جی، یہ اسے ضرور کوشش کرنی چاہیے. صدقہ جاریہ ضرور اس کو نا اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یار میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو صدقہ جاریہ کے ضمن میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے دیکھا ہے لوگ دنیا میں ویسے مال بہت خرچ کرتے ہیں شادیوں پر، غمیوں پر، اور اپنے نام کے لیے، اپنے مکانوں پر، اپنی بیوی بچوں پر، لیکن صدقہ جاریہ کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ یار میں کوئی ایسا نیک عمل کر دوں دنیا میں جو صدقہ جاریہ کے ضمن میں آتا ہو. دوسرا فرمایا او علم ينتفع، وہ بھی ایسا علم دنیا میں چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب شارحین نے اس کے تحت بہت ساری باتیں لکھی ہیں. مثلا یہ بات بھی لکھی ہے، ایک تو میں نے عرض کر دی ہے کہ بندہ کسی کو کوئی پڑھا دے دین کا علم، تو جب تک وہ بندہ پڑھتا رہے گا، آگے بڑھاتا رہے گا، تو وہ بھی پڑھانے والے کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا. یا یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کسی کو ہدیہ دے دے جس سے علم حاصل کیا جاتا ہو، مثلا کتاب، ٹھیک ہے، وہ خرید کے کسی کو دے دی، کسی طالب علم کو یا عالم دین کو، یا کتاب کے پیسے دے دیے، اس نے کتاب خرید لی، یا کسی کو قرآن پاک ہدیے میں دے دیا، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ جب تک اس کتاب کو پڑھا جائے گا ہے جی، یا قرآن پاک کو پڑھا جائے گا، تو یہ ہدیہ دینے والا، تحفہ دینے والا، اس کے نام اعمال کے اندر بھی اس کا ثواب لکھا جائے گا. یہ بھی علم نافع کے اندر آتا ہے، اپنا اس علم کے اندر آتا ہے جو انسان کو مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے. یا مثلا کوئی بچہ مدرسے میں علم حاصل کر رہا ہے تو بندہ اس کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو وہ جو طالب علم حاصل کر رہا ہے نا، تو یہ علم حاصل کرنے کے بعد آگے وہ جو علم پھیلائے گا تو یہ جو اس کی خدمت کرنے والا، اس پر مال خرچ کرنے والا ہے، اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی وہ علم ہے جو مرنے کے بعد انسان کے کام آتا ہے، یا علماء کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، علماء کی خدمت کرتا ہے. تو مطلب یہ کہ اس کا میدان بہت وسیع ہے. اور علم ينتفع بھی ایسا علم دنیا میں چھوڑ گیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے. وہ علم کے اندر تعامل اس نے کیا اور دین کے علم کے اندر وہ معاون بنا، تو اس کا بھی انشاءاللہ مرنے کے بعد اسے ثواب ملتا رہے گا. یہ سلسلہ بھی بند نہیں ہوگا، اس کے اکاؤنٹ میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیکیوں کا بیلنس بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا بھی موقع انسان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور ضرور انسان کو اس کے اندر بھی وہ ضرور حصہ ڈالنا چاہیے. اور یہ علم کا جو میدان ہے میرے بھائیوں، یہ تو ایسا محبوب میدان ہے کہ پہلی وہی علم کے بارے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ تو میدان ہی بہت اچھا ہے، بہت بہترین میدان ہے جی. تیسرا فرمایا او والد صالح یدعو، نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرے. مطلب اولاد کی تو خواہش ہر ایک ہوتی ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، تو پہلے نمبر پر تو ہماری یہ دعا ہو کہ اللہ پاک ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، اور یہ دعا ہو. اور جب یہ دعا ہم کریں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دیں تو پھر اولاد کو نیک بنانے کی کوشش بھی کریں. یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں آتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا جی بچے نافرمان ہیں، تو ٹھیک ہے بچوں کو نافرمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر غور کیا جائے تو 98% والدین وہ ہوتے ہیں جو خود اپنے بچوں کی پرورش ہی غلط کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا نا، کیونکہ ہمارا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہے، مدرسوں کے ساتھ ہے. بارش ہو، طوفان ہو، حالات جیسے بھی ہو نا، بچہ اسکول سے چھٹی نہیں کرتا. بچے کو اسکول بھیجتے ہیں لیکن مسجد سے آئے روز چھٹی کرتا ہے، مدرسے سے آئے روز چھٹی کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور وہ بچے کو اس اہمیت کے ساتھ، اس فکر مندی کے ساتھ مسجد میں اور مدرسے میں نہیں بھیجا جاتا جس فکر مندی کے ساتھ انہیں اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا ہے. اور نہ ہی مسجد اور مدرسے کو وہ اہمیت دی جاتی ہے جو لوگ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو دیتے ہیں. تو نیک اولاد بنانے کی کوشش بندہ کرے تو اولاد نیک بنتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اولاد خود ہی نیک بن جاتی ہے. یا مثال کے طور پر دیکھ لیں، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نمازی ہیں. میں بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا، نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، جو خود تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو کبھی ساتھ لے کر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یا اپنے بچوں کو کہتے ہیں. حدیث میں تو یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں پیار محبت سے نماز کا کہو.
جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز نہ پڑھیں تو مار کے نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر جدا جدا کر دو، 2 بھائیوں کو 2 بہنوں کو، بہن بھائی کو اکٹھے نہ سلاؤ، انہیں الگ الگ سلاؤ تاکہ انہیں بچپن سے غلط آتے نہ پڑے۔ یہ تعلیمات دی ہیں بچوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جن کے بچے، جو لوگ اپنے بچوں کی دینی فکر نہیں کرتے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر نہیں کرتے، پھر وہ بڑے ہو جائیں گے تو کل یہ شکوہ نہ کریں کہ ہمارے بچے ہمیں مارتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، وہ ہمارے نافرمان ہیں۔ والدین کا اپنا بھی اس میں قصور ہوتا ہے۔ تو بہرحال اولاد، نیک اولاد کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ پاک جب اولاد دے دیں تو اولاد کو نیک بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اولاد نیک بنے۔ پھر جب اولاد نیک بنے گی نا، ایک تو وہ دعا کرے، حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی بندہ جب فوت ہو جاتا ہے یا کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو آخرت میں ان کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یا اللہ ہمارا درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے بچوں نے، تمہارے اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ کیا کی ہے؟ دعا کی ہے، تو آج تمہارا درجہ بلند ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر بالفرض وہ دعا نہ بھی کرے نا تو جو والدین اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پر لگا لیں گے نا، وہ جتنی نیکیاں کریں گے اس کا آٹومیٹک ثواب والدین کو پہنچتا رہے گا۔ انہیں نمازی بنا کے، انہیں قرآن پڑھا دیا، نیکی کے کام پر لگا دیا ہے جی، تو وہ نیک کام کرتے رہیں گے تو والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔